दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में एक और अपना मज़मून लेकर हाज़िर हुई हूँ। लास्ट वीक भी मैंने एक मज़मून लिखा था पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में, लेकिन सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है कि मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा इंतज़ार करूँ और उसके बाद ही कुछ लिखने की कोशिश करूँ। बहरहाल जो कुछ मैंने लिखा है वो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर बेल का जो आइकॉन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। तो दोस्तों बात कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से मुसलसल एक हलचल की सी कैफियत है और किसी तक अब भी है। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का आना और उनका असम्बलियों को तहलील करना, फिर दोबारा अदम एतमाद पर वोटिंग और उसका कामयाब होना, ये सब हम देखते आ रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना। अब देखना ये है कि मुत्तहदा अपोजिशन जो कि अदम एतमाद के मुद्दे पर इकट्ठा हुई थी, आगे क्या रवैया इख्तियार करेंगी, क्योंकि इन सब के नज़रियाती इख्तिलाफात बहरहाल एक अटल सच्चाई है। माजी में ये सब एक दूसरे की जिस तरह से किरदार कशी करते रहे हैं वो हम सब के सामने है। अब देखना ये है कि ये कब अपने साबका रवैयों की तरफ वापस आएंगे। दोस्तों एक बात जो कि बड़ी ही अफसोसनाक और समझे कि हमारी जो है वो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने अपने क़याम के बाद से अब तक हवादिस और बहरानों की आगोश में अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय किया है। हमारी तारीख का शायद ही कोई ऐसा दौर गुजरा होगा जिसके बारे में हम ये राय दे सके कि हम इस दौर में किसी बड़े बहरान से दो चार नहीं रहे हों। इन मसाइल के असबाब जो भी रहे हों, इन सब के पीछे सबसे बड़ा और बुनियादी सबब खुद हमारी रियासत की साख और उसका किरदार है, जो जमहूरी इक़्तिदार और अवाम के इक़्तिदार आला पर के तसव्वुर पर नहीं है, बल्कि आमराना तर्ज़ हुक्मरानी पर उस्तवार हुआ है। इसकी वजह दरअसल दौर ग़ुलामी का निज़ाम हुक्मरानी है जो कि हमें विरसे में मिलता है। चुनांचे आज़ादी के बाद मुल्क का इंतज़ाम जमहूरी इदारों के ज़रिए रखने के बजाय अफसर शाही और फ़ौज के साथ इश्तराक से रियासत साजी की गई और अमेरिका और दूसरे जो मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर परवान चढ़ाया गया है। और ये एक हकीकत है। तब से अब तक हमारी रियासत का बुनियादी ढांचा यही है और ऐसी रियासतें अपने जमहूरी औसाफ से महरूम होती हैं और रियासत के तकरीबन तमाम शोबों और उनकी तरजीहात को अस्करी नुक्ताए नज़र से देखा जाता है। यही वजह है कि ऐसी स्टेट में जमहूरी हुकूमतें निहायत कमज़ोर होती हैं, जो कि हम देख ही रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में तमाम जमहूरी हुकूमतें इसी वजह से कामयाब नहीं हो सकी हैं। मार्च के महीने से लेकर 7 अप्रैल तक पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ जो सलूक किया गया है उसकी गुज़िश्ता 75 सालों में हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मगर ये भी एक अटल हकीकत है कि पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ हर दौर में यही खिलवाड़ किया गया है। वो चाहे हुसैन शहीद सोहरवर्दी की मौजूली हो, मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस हो, भुट्टो की फांसी हो, मोहम्मद खान जुनेजो की बरतरफी हो, परवेज़ मुशर्रफ की इमरजेंसी और NRO हो। गर्ज ये कि हमारी तारीख ऐसे इक़दामात से भरी पड़ी है, मगर अदालत के इस फैसले ने नज़रिया ज़रूरत के अमल को रद्द किया है, जिसकी बुनियाद पर मौलाना तमीज़ुद्दीन केस से पड़ी थी। ज़ाहिर है
جب یہ مولانا تمیز الدین کیس آیا تھا اور جب ان کی وہ اپیل جو ہے ان کا کیس جب رد ہوا تھا اور پھر جسٹس منیر نے اس کے خلاف اگینسٹ جو ایک نظریہ ضرورت کے تحت اسمبلیز کو دوبارہ بحال کر دیا تھا، میں اس کا حوالہ دے رہی ہوں. اور اب جس کا فائدہ اٹھا کے نواز شریف اب لندن میں آرام کر رہے ہیں، یہی ہے وہ نظریہ ضرورت. اس فیصلے سے ایک طرف عمران خان عدم اعتماد سے برطرف ہونے والے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں، دوسری طرف مختلف سنگین مقدمات میں ملوث شہباز شریف وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان ہو گئے ہیں. اب میں یہاں اس بات کا تذکرہ ضرور کروں گی کہ کیا امریکہ نے واقعی پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کی تھی؟ یہ بات پوری دنیا پر واضح ہے کہ امریکہ نے اپنی ترجیحات اور مفادات کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنی دخل اندازی اور اجارہ داری قائم کی ہے. لیبیا، یمن، عراق، شام اور افغانستان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. پاکستان کی سیاست میں بھی مختلف ادواروں میں امریکہ پر اسی قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں. لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر بھٹو کی پھانسی تک، 1965 کی جنگ سے 1971 کی جنگ تک کا الزام بھی امریکہ پر ہی لگایا گیا. مگر مختلف ادواروں میں امریکہ نے اپنے مفادات کے پیش نظر پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر بنائے، عسکری اور دوسری امداد بھی جاری رکھی. روس اور افغانستان کی جنگ میں امریکہ نے روسیوں سے لڑنے کے لیے پاکستان کو بھاری دفاعی امداد دی اور پھر 2002 میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو بھرپور سپورٹ دی. اب رہی بات کہ عمران خان کے معاملے میں امریکہ نے کیا سازش کی، تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے متعدد بار عمران خان سے فون پر بات کرنے سے گریز کیا اور پھر یوکرین کی جنگ پر ہونے والی سیکیورٹی کونسل کی ووٹنگ میں پاکستان کا نہ حصہ لینا اور اس کے بعد عمران خان کا روس کا دورہ، یہ سب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے عمران خان اور امریکی حکومت کے تعلقات تناؤ کا شکار ہوئے. جس مراسلے کا ذکر عمران خان نے اپنے خطابات میں کیا تھا اس میں ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے اور جس کا اعتراف آئی ایس آئی کے سربراہ نے بھی کیا ہے اور جس پر حکومت پاکستان نے امریکی حکومت سے احتجاج بھی کیا ہے. مگر اس معاملے میں ان کی دخل اندازی ثابت نہیں ہوئی ہے. اگر یہی بات ہوتی تو پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا تھا اور اب آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کون ملوث ہے؟ میں نے اپنے گزشتہ کالم میں اس بات کی بھرپور وضاحت بھی دی ہے کہ دفتر خارجہ کی دوسرے ممالک کے ساتھ جو مراسلہ نگاری ہے وہ انتہائی خفیہ ہوتی ہے اور اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں اور نرم اور سخت زبان بھی استعمال ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کو علن اعلان عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا جس طرح ابھی عمران خان نے کیا ہے. یہ ایک انتہائی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے. ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا پاکستان کی سیاست میں کیا رول رہا ہے. خود عمران خان ہمیشہ فوج کے زبردست خیر خواہ رہے ہیں اور مختلف مواقع پر اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں، مگر اب ان کے سپورٹرز اور جماعت کی طرف سے سوشل میڈیا پر مختلف اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ نہ صرف ان کے اپنے لیے بلکہ ان کے اپنے سپورٹرز کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گا اور کر رہا ہے. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ موجودہ حکومت بھلے جتنے بھی دعوے کرے، انتقامی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے اور سابقہ حکومتیں بھی، خود عمران خان کی حکومت بھی اپنے مخالفین کے ساتھ یہ ایسی ہی انتقامی کارروائیاں کرتی رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن کی تمام جماعتیں جس طرح اکٹھا ہوئی تھیں، کیا یہ اتحاد برقرار رہتا ہے؟ کیونکہ ان سب جماعتوں کے نظریات اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں.
ان میں سے کوئی بھی جماعت جو ہے وہ دودھ کی دھلی نہیں ہے، بھلے وہ نون لیگ ہو یا پی پی ہو یا ایم کیو ایم یا جے یو آئی ہو یا پھر خود پی ٹی آئی ہو، ان سب نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر جو گٹھ کیا ہے وہ کب تک باقی رہتا ہے، اور یہ کب تک ایک دوسرے کو گرانے اور ٹانگیں کھینچنا شروع نہیں کر دیتے۔ اب ہمیں اس چیز کا انتظار کرنا ہے۔ بہت دل دکھتا ہے ان ساری باتوں سے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں موجود ہے جو کہ ملک کے مفادات کی پرواہ کرے۔ ابھی جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، اور اب اس سچویشن میں ہمیں آئی ایم ایف کے جتنے مطالبات کو ماننا پڑے گا اور جس طرح سے اپنی معیشت کو گروی رکھنا پڑے گا، وہ ہم اور ہمارے ملک کے عوام اس کو بھگتیں گے، کیونکہ ہر حال میں ہم جو جس کاسے کی عمران خان بات کرتے تھے، وہ کاسا تو خیر انہوں نے بھی اٹھایا تھا اور ساری گزشتہ حکومتیں اٹھاتی رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے تو کیسے کاسا نہیں اٹھے گا؟ لیکن آئی ایم ایف کی طرح کے جو ادارے ہیں وہ جس طریقے سے ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا خون چوس رہے ہیں، وہ ہم آگے ابھی اور دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔